شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ سر آن ریکارڈ ہے، آ جائیں۔ تم تو بہت ہی زیادہ ناڑی ہو، معصوم کے ساتھ تم نے یہ کیا کیا؟ شمشاد علی خان میرا نام ہے اور میں اپنے فنی سفر کا آغاز میں نے جو کیا وہ سن 1970 میں کیا، یعنی آج سے 54 برس پہلے کی بات ہے۔ تو اسکول اور کالج کی لائف ہی سے میں نے اپنا مائنڈ بنایا تھا، ڈیبیٹس اور جو وہاں فنکشنس وغیرہ ہوتے تھے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا میں۔ ایک پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی تھے فیض احمد فیض صاحب محترم اور ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، اسی میں ڈیبیٹر تھا۔ تو وہاں پر اتفاق سے جب میں نے ڈیبیٹ میں حصہ لیا اور میری آواز کو سنا گیا اور میرے دلائل کو سنا گیا تو بڑا متاثر ہوئے لوگ اور اپریشیٹ کیا مجھے۔ جب وقفہ ہوا اور پروگرام ختم ہو گیا، چائے وغیرہ کا جب وقفہ ہوا تو فیض صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میاں صاحب زادے کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی بس ایسے ہی ایک چھوٹی سی ملازمت ہے میری یہاں اور شام کے کالج میں پڑھائی کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں کچھ آپ کام کر سکیں۔ میں نے عرض کی کہ سر میں تو سمجھا نہیں اس بات کو۔ کہنے لگے کہ اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی ہے آپ کو، اس کو استعمال کریں آپ۔ اس زمانے میں ریڈیو ٹیلی ویژن تھے تو وہاں تک رسائی بھی بڑی مشکل ہوتی تھی ظاہر ہے۔ تو میں نے کہا سر میں کوشش کروں گا، البتہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بہرحال وہاں سے میں نے کوشش کی، جد و جہد کی۔ تو پہلی جو میری ملازمت تھی یہاں کراچی میں نے کوشش کی کہ میں کراچی پہنچوں۔ تو ملازمت میں نے اختیار کی پہلے اور پھر میں نے وہیں سے سورسز اپنے استعمال کیے ریڈیو پاکستان کے لیے کہ میں آڈیشن دے کر کے اپنا یہاں آواز کا امتحان دے کر کے اور ریڈیو سے وابستہ ہو جاؤں۔ اور اس زمانے میں میرے ساتھ بہت اچھے میرے جو ساتھ کے لوگ تھے، بڑے سلجھے ہوئے اور بڑے پہنچے ہوئے، یعنی اس فنی دنیا میں بڑا اچھا کام وہ کرتے تھے، بہت اچھا بولتے تھے۔ تو وہاں سے مجھے ایک تربیت ملی بولنے کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیب کی بھی، یعنی ریڈیو تہذیب کا گہوارہ مانا جاتا۔ اس زمانے میں یہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں سب کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ میں نے بہت کچھ گین کیا، وہاں سے بہت کچھ سیکھا۔ اسی بنیاد پہ پھر میں اپنے آگے بڑھا اور ٹیلی ویژن پہ پہنچا۔ لیکن آواز کی دنیا میں مجھے زیادہ وہاں پر موقع ملے، چونکہ کرنٹ افیئر ایک ایسا شعبہ تھا جہاں تقریباً روزانہ ہی کچھ ڈاکیومنٹریز وغیرہ ہوتی تھیں۔ تو ان ڈاکیومنٹریز میں میری آواز کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور بہت مجھ سے پڑھوایا جاتا تھا۔ شروع ہی سے طبیعت میں کچھ صوفیانہ انداز رہا۔ ٹیلی ویژن کی ابتدا ہوتی تھی بصیرت سے، تو اس کا ترجمہ پڑھنے کا مجھے موقع ملا آواز کی بنیاد پہ۔ اور اسی طرح پھر فرمان الہی جو اینڈ ہوتا تھا ٹیلی ویژن کا، اس کا ترجمہ بھی میری آواز میں نشر ہوتا تھا۔ جب نیوز ہوتی تھی تو اس کے پہلے قائد اعظم کے ارشادات چلا کرتے تھے تو وہ میری آواز میں ہوتے تھے۔ وہ سلسلے چلتے رہے۔ اسی دوران میں کچھ ہمارے ہاں سے مذہبی سلوگنز شروع ہوئے پی ٹی وی سے۔ اسکرین پہ لکھا ہوا آتا تھا، اوور لیپ میری آواز ہوتی تھی، وائس اوور۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اب یہ لکھا ہوا آیا، میری آواز اوور لیپ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر افضل دن جمعہ کا دن۔ اس طرح کے بہت سارے حدیثیں بھی آتی تھیں، بے تحاشا ڈاکومنٹریز کی، بے تحاشا ڈرامے بھی کیے۔ ایک میری بڑی خواہش تھی ایک زمانے میں کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، کبھی مجھے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے کا موقع میسر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے میری نہ جانے کون سی میری دعا کام آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی میسر کیا مجھے۔ تو میرے ساتھ پہلے قرآن پاک کی ریکارڈنگ میں قاری تھے میرے ساتھ وہی ظفر قاسمی صاحب محترم، اور ترجمہ میری آواز میں تھا۔ تو ہم ڈیلی اپنا جا کر کے ایک سپارہ ریکارڈ کیا کرتے تھے۔ تو وہ بیچ میں وقفے اور یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ تقریباً 4 مہینے میں ہم نے وہ ریکارڈنگ مکمل کی۔ جب وہ مارکیٹ میں آئی تو اس کی بڑی دھوم ہو گئی، لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اس کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، بہت سے قراء کے ساتھ پھر میں نے لائیو ریکارڈ کیے اور بہت سو نے ڈب کیا مجھے، یعنی باہر کے جو ممالک کے جو ہیں مثلا امام کعبہ کے ساتھ میری آواز ڈب ہوئی قرآن کے ترجمے میں،
عبدالصمد باسط مرحوم مصر کے جو قاری تھے ہمارے محترم، ان کے ساتھ میرا پورا قرآن ڈب ہوا. اسی طرح مشہدی صاحب اور بہت سارے قراء حضرات ہیں، کوئی 20-22 کی تعداد میں. مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں کراچی میں ایسی ایک آپ کی طرح صاحب انٹرویو لے رہے تھے، میں بڑا جذباتی ہو گیا اس میں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ شمشاد صاحب ہم وادی حسین جب پہنچے ہیں تو وہاں پر ہمیں حیرت ہوئی پہنچ کر. میں نے کہا کیا؟ کہنے جیسے انٹری دی ہم نے تو ماشاءاللہ آپ کی آواز اتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہاں پر، اور تلاوت کے ساتھ ترجمہ چل رہا تھا آپ کا. پتہ ہی چلا کہ وہاں 24 گھنٹے سنا جاتا ہے. تو میں ذرا جذباتی ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو بہت بڑا، اور پھر میں گیا بھی، میں نے خود بھی سنا جا کے، کئی مواقعوں پہ مجھے بھی موقع ملے جانے کے. تو مجھے وہاں بہت اچھا لگا. یعنی دنیا میں کام تو بہت سارے ہوتے ہیں، جو پلاننگ وہاں کی اور وہ جو وہاں سسٹم اور وہ جہاں کا ماحول انوائرمنٹ بڑی اپیل کی مجھے. میں نے کہا ماشاءاللہ. تو میں ذرا اس انٹرویو میں ذرا جذباتی ہوا. میں نے کہا جی مجھے بہت ہی زیادہ اس بات کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اس کام کے لیے کہ دنیا تو مجھے سنتی ہے لیکن یہ مدفون یہ بستی ہے، اس میں مدفن لوگ، ان تک میری آواز جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بہانے میری مغفرت فرما دے اور مجھے بخش دے. باقی دنیا داری کے جو دوسرے کام میں نے کیے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن اس میں بھی یہ اہتمام رکھا گیا کہ میں کوئی ایسے کام کی طرف نہ چلا جاؤں کہ یہ اس کا تقدس مجروح ہو جو کام میں کر چکا ہوں. براڈ کاسٹنگ کا نیشنل ایکسیلنس ایوارڈ میرے پاس ہے جو سن 2000 میں سب سے پہلے مجھے ملا تھا. وہاں جب میں ایوارڈ لے رہا تھا تو میں نے شکریہ ادا کیا تو سیکریٹری صاحب نے کہا 1-2 منٹ میں بولنا چاہوں گا. میں بھی حیران ہوں، ان کا نہ جانے کیا کہیں گے. کہنے لگے دیکھیے جی شمشاد صاحب کو ہم براڈ کاسٹنگ کا ایوارڈ تو دے رہے ہیں، ڈرامے پہ دے رہے ہیں، لیکن ان کا ایک بہت بڑا کام جو ہوا ہے وہ میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو کلام پاک کا ترجمہ پڑھا ہے وہ بہت خوبصورت پڑھا ہے. اور میں اپنے ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے تمام لوگوں سے بات کہتا ہوں کہ انہیں فالو کریں شمشاد صاحب کو. یعنی ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ پڑھنے والے ہیں یا نشر کرنے والے ہیں وہ ان کو فالو کریں. شمشاد صاحب کو اتنا اچھا پڑھا ہے انہوں نے. ویسے تو میں نے ڈرامے خود بہت کیے لیکن ایز ڈائریکٹر یا ایز جو کچھ مجھے آتا تھا ڈرامے میں، تو جس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میں نے کافی کام کیا. ابن صفی بہت بڑا نام ہے انڈو پاک میں، بلکہ دنیا میں. لوگوں نے سیکھا ان سے لکھنا. بلکہ مجھے یہاں یاد آتا ہے کہ کہیں میں نے سنا کہ جاوید اختر صاحب جو انڈیا کے بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ جی ہم نے تو لکھنا ہی ابن صفی صاحب کو پڑھ کر کے سیکھا ہے. خیر انہوں نے بہت ہی اچھا لکھا اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے کوشش کی اس پروڈکشنز میں کہ جس طرح انہوں نے لکھا اسی طرح اس کو ہم ریکارڈ بھی کریں، اور ہوا ماشاءاللہ. وہ کافی نشر بھی ہوا، وہ بڑے لیول پہ ہوا، آڈیبل سے ہوا ماشاءاللہ، نشر ہوتا رہا. تو اس میں یہاں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا جن صاحب نے اس پہ انیشیٹو لیا تھا وہ بہت بڑی بات ہے. ہر آدمی اس میں نہیں. میں ریڈیو پاکستان میں 54 برس مجھے گزر چکے ہیں، میں اب بھی ہوں. وہاں کسی نے اتنی ہمت نہیں کی کہ ابن صفی پہ کام کیا جائے، جبکہ بہت ضروری تھا ان پہ کام کرنا. تو انہوں نے انیشیٹو لیا، ہمارے زین مکھی صاحب جو میرے پروڈیوسر بھی اور میرے کرم فرما بھی. تو انہوں نے جب ہمارا رابطہ ان سے ہوا، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں. ان کی نیت یہ تھی کہ میں کوئی اس سے بینیفٹ نہیں لینا چاہتا، لیکن کم از کم میرا یہ جذبہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جن کو ابھی تک لوگوں نے ریکارڈ نہیں کیا، تو میرے حوالے سے اگر یہ کام ہو جائے تو بڑا، یعنی ایک اچھے جذبے کے ساتھ انہوں نے سوچا. باقی ریڈیو کے زمانے میں جو لیڈ کریکٹرز تھے وہ بے تحاشا ہیں میرے، ان کو کوئی کاؤنٹ میں کر ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ بہت میں نے کام کیا وہاں، اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی کیا. اب رہا سوال ڈبنگ کا، تو ڈبنگ میرے نزدیک بہت اہم شعبہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اب وہ اہم شعبہ بن گیا تو میں نے اس طرف بھی توجہ دی. وہاں بھی اتفاق یہ ہوا کہ مجھے ایسے ہی کردار ملے جو روحانی اعتبار سے کاؤنٹ ہوتے ہیں. مثلا ابن العربی ہے، بہت بڑی روحانی شخصیت. اسی طرح شیخ ادابادی ہیں، وہ ان کے بھی شاگرد اور بہت بڑی شخصیت. عثمان میں آپ نے سنا اسے انہیں، اور ارطغرل الغازی میں ابن العربی آپ نے سنا. اسی طرح ایک تحسین پاشا بہت ہی اچھا کردار تھا. مطلب یہ چند کردار ایسے ہیں جو کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں. ابن العربی کا جو کردار تھا وہ میری روح میں رچ بس گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا روحانی کردار تھا. ریفرنسز سارے کے سارے کلام پاک سے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے،
انہی حوالوں سے وہ پورا بیان کرتے تھے، اپنے ارطغرل غازی کو جو گائیڈ کرتے تھے یا ان کے رہبر کے طور پہ انہیں بتاتے تھے، نہ جانے کس نے اسے زخمی کیا ہے، یہ معصوم ہرن کا بچہ، آؤ بیٹا آؤ میرے قریب آ جاؤ، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا وہ ماحول تو نہیں مل سکتا جو آپ نے اسکرین پہ دیکھا یا اس کریکٹر پہ، اس چہرے پہ جو آواز سنی آپ نے۔ یہ تو ایک چونکہ مجھ سے بلوا رہے ہیں تو میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا بتا دیا۔ اس وقت بار بروسہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ پی ٹی وی ہوم سے چل رہا ہے اس وقت۔ اس میں بہت ہی اسی نوعیت کا کریکٹر ہے جو میں نے تحسین پاشا، ایکچول ایکٹر ہے اس میں، جو تحسین پاشا حمید عبدالحمید سلطان عبدالحمید میں جو کریکٹر انہوں نے کیا تھا وہی ایکٹر ہے ٹرکش کا۔ اس کا روپ بدلا ہوا ہے، ان کا یعنی گیٹ اپ چینج ہے، اسی گیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے ہمیں اسی انداز میں آنا پڑتا ہے۔ وہ درویش کا رول کر رہے ہیں اس میں، لیکن ایسے درویش ہیں جو اپنے وقت میں جنگجو بھی رہے اور جنگیں لڑیں انہوں نے بہت، اس کے بعد وہیں سے انہیں کسی میں بیعت کی اور خطاب ملا درویش کا، تو حسین درویش کے نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ بس آخر میں ایک بات اب کہوں گا، اگر انسان کو اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، انسان اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، اچھا وقت گزارنا چاہتا ہے، پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو 3 الفاظ ہیں جس پر عمل کر لیں۔ پہلا لفظ ہے عبادت، اور دوسرا ہے اطاعت، اور تیسرا ہے خدمت۔ اب اس کی ڈیٹیل یہ ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اطاعت پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور خدمت خلق کی۔ اگر یہ اصول انسان اپنا لے تو زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ میری کوشش ہے کہ اللہ مجھے اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میری کوئی بات گراں گزری ہو کسی شخص کو بھی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ جزاک اللہ۔